اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے شخص کی بد دعاؤں سے بچو جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ کسی مزدور کی مزدوری مت کھاؤ اور اس کا مزدوری وقت پر اسے ادا کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ کمزور بیوی پر ظلم مت ڈھاؤ، اپنے بھائی کی وراثت کو مت کھاؤ، کسی کمزور کو مت ستاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سونے کے لیے جاؤ اور وہ باوضو ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور تمہاری شکایت اللہ سے کرنے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے، جس کو تم نے ستایا ہے، جس کو تم نے پریشان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کرے اور اللہ تعالیٰ سن لے اور اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اس شخص کی مدد کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا کیا کرایا سارا دھرا رہ جائے اور تم اپنی ہوشیاری پر بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ تو کبھی بھی کسی کو مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کمزور پر ظلم مت ڈھاؤ۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر غریب اور مزدور کی مدد کرو، پریشان حال کی مدد کرو۔ یہ ہوتا ہے ایک نیک انسان کا رویہ کہ وہ مزدوروں کی مزدوری وقت پر ادا کرتا ہے، کمزور بیویوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی کی وراثت کو اپنے قبضے میں نہیں لیتا ہے، اور نہ کسی غریب اور مظلوم پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کا شیبہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں پر احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ کہ اللہ تعالیٰ اگر انتقام لینے پر آ جائے پھر تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، پھر تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھو کہ کبھی بھی کسی پر تمہارے ذریعے ظلم نہ ہو پائے۔ جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد جیل میں تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، والد محترم، تمام اقتدار اور مال و دولت کے بعد ہمارا یہ حال کیسے ہوا؟ ان کے والد نے جواب دیا، کسی مظلوم کی بد دعا لگ گئی۔ تو کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو ستائے نہیں، پریشان نہ کریں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔